اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین و سامعین السلام علیکم یا علی مدد۔ بعد السلام، آج ہم آپ سے وہ سبب جس کی بنا پر میت کو غسل دیا جاتا ہے اور جو میت کو غسل دیتا ہے وہ بھی غسل مسح میت کرتا ہے، اور وہ سبب جس کی بنا پر میت پر، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ اسباب آپ کو بتانا چاہتے ہیں، Hey there. اس کی Subscribe to my روایات channel معتبرہ and also محمد press وال this bell محمد icon. کے اقوال اطہر سے یوں روایت کی گئی ہے، اور یہ چند روایات ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے پہلی روایت کچھ یوں ہے کہ عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشہ پوری عطار رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا ہے کہ بیان کیا مجھ سے علی بن محمد قتیبہ نیشہ پوری نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حمدان بن سلیمان نیشہ پوری نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن علی بن فضال، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہارون بن حمزہ نے، اور انہوں نے ائمہ طاہرین کے چند معتبر و مصدق اصحاب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ قول اطہر سنا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مخلوق اس وقت تک نہیں مرتی جب تک کہ اس میں سے وہ نطفہ نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، خواہ اس کی منہ کی طرف سے، خواہ کسی اور جگہ سے۔ اس کے علاوہ جناب ابی عبداللہ قزوینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے غسل میت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کو کیوں غسل دیا جاتا ہے، اور پھر جو اس کو غسل دیتا ہے وہ بھی بعد غسل مسح میت کیوں کرتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنب کی حالت میں ہوتا ہے، اسے غسل اس لیے دیتے ہیں کہ جب اس سے ملائکہ ملاقات کریں تو وہ باطہارت ہو، اور اسی طرح غسل دینے والا اس لیے کہ اس سے مومنین ملاقات کریں۔ یعنی غسل جس کو دیا جاتا ہے، اگر وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس سے ملائکہ ملاقات کریں گے، اور جو صاحبان اس مومن مرد و عورت کو جو غسل دے رہے ہیں ان کے لیے غسل مسح میت واجب اس لیے ہے کہ اس فریضہ عظیم کا ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مومنین ملاقات کے لیے اگر آئیں تو وہ طاہر و مطہر ہو۔ اس کے علاوہ سرکار امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان مسائل کے جواب میں غسل میت کا یہ سبب تحریر فرمایا ہے کہ میت کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ امراض اور مختلف قسم کی علتوں کی گندگی سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ اسے ملائکہ سے ملاقات کرنی ہے اور اہل آخرت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ احدیت میں اور اہل طہارت کے سامنے وارد ہو تو ان لوگوں کو مس کرے اور وہ لوگ اسے مس کریں، تو یہ پاک و صاف ستھرا ہو اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تاکہ اس کے لیے اللہ کی رضا طلب کی جائے اور اس کی شفاعت کی جائے۔ اور دوسری یہ کہ جس شخص نے میت کو غسل دیا ہے یا اس کو مس کیا ہے، اس کا غسل مسح میت کرنا تو وہ اس لیے ہے کہ میت کے غسل دینے میں جو ظاہر طور پر آلودگی اس پر پڑی ہے اس سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے اکثر امراض باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ غسل دینے والا بھی خود اپنے آپ کو پاک کرے۔ اس کے علاوہ محمد بن نمار بصری روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عباد بن صہیب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے پدر بزرگوار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ میت کو غسل کیوں دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نطفے کی وجہ سے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اس سے اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
محمد بن ابو ابراہیم، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن محمد بن ابی نصر، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میت کو غسل جنابت کیوں دیا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر سے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی شے کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دو فرشتے ہیں جو خلق کا کام کرتے ہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو خلق کرے تو ان خلق پر معمور فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ مٹی میں سے کچھ لیتے ہیں، چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم لوگوں کو نکالیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ پس وہ فرشتے اس مٹی کو اس نطفہ میں گوندتے ہیں جو عورت کے رحم میں ساکن ہے، اور جب اسے گوند لیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم لوگ اس سے کیا بنائیں، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہے وہ ان دونوں فرشتوں کو وہی کر دیتا ہے کہ لڑکا بنائیں یا لڑکی، مومن بنائیں یا کافر، کالا بنائیں یا گورا، بدبخت بنائیں یا نیک۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہی نطفہ بائیں باہیں بہہ جاتا ہے، اس لیے میت کو غسل جنابت دیا جاتا ہے۔ تو مالک کائنات ہماری اس علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم آپ کی اس خدمت عظیم سے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں ثواب کے قابل بناتے رہیں۔ مالک کائنات محمد و آل محمد کی دری دہلیز اقدس سے ہمارے Hey اس there. علمی تقاضے کو پورا Subscribe to my فرمائے، channel یا ہر وہ and also مسائل جو press this ہمارے bell icon. ذہنوں میں یہ دلوں میں امٹتے رہتے ہیں، جس سے ہم مسائل کا حل اگر چاہتے ہیں تو ان مسائل کا جو دروازہ ہے وہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے، تو ہمیں محمد و آل محمد کی ذات بابرکت کی معرفت و مبدت و ولایت اور ایمان کامل و صادق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ہمارے چینل کی اس حقیر سے خدمت کو اگر آپ پسند فرمائیں، آپ کے علمی تقاضوں کو کچھ ہم پورا کر رہے ہوں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے دیگر جتنے مسائل ہیں ان کو محمد و آل محمد کے فرامین سے حل کر سکیں۔ مالک کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس خدمت کے صلے میں محمد و آل محمد کی معرفت و مبدت و ولایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔